والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من الفخار وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله نبي كريم اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ شاہ جی مولا آپ کی توفیقات میں اس کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا ذاکر محمد علی رضا کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں کریں تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلوات یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے اپنی چادر کا سائبہ دے تیری قدرت میں کیا نہیں بھی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پر کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مکروز آسمان تیرا مکروز ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد نے ہائے دربار میں
زہرا یا زہرا یا زہرا صلوات علی محمد ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا جری حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں ڈالیں. ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی اور صحت کے لیے بآواز بلند صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لاہڑ میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لاہڑ میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی عرصے میں کم ہی لگتا ہے. قسم حسین کی عرصے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. صلوات. ماشاءاللہ جری حسن مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور امام نقی علیہ السلام کی مجلس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات.
محمد والے محمد صلوات. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. خون روتا ہے جو چاہنے، خون روتا ہے جو چاہنے والا ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی. پردیس میں ڈھایا گیا وہ کعبہ ایمان. پردیس میں ڈھایا گیا وہ کعبہ ایمان. ڈوبا ہوا اس درد میں، ڈوبا ہوا اس درد میں کنبہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. پھر اجڑے ہیں سادات قیامت کا ہے منظر. پھر اجڑے ہیں سادات قیامت کا ہے منظر. اب سر پہ کسی کے کہاں، اب سر پہ کسی کے کہاں سایہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. ہے محو بکا زیر لحد احمد و حیدر. ہے محو بکا زیر لحد احمد و حیدر. اور لب مشیت کے بھی، اور لب مشیت کے بھی نوحہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. خون روتا ہے جو چاہنے، خون روتا ہے جو چاہنے والا ہے نکی کا. معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا. و آل محمد. ماشاءاللہ اللہ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. This I would like to request Brother Zuriyaab to come in and deliver his lecture on Imam Naqvi alayhi salam. برائے تاجیل امام زمان بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. پڑھ دیگا صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. First and foremost, we express our condolences to all of the mu'mineen, the mu'minat here today, as well as the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Imam Mahdi, Ajtal Farjam Sharif.
On this sad occasion of the Shahadat of our 10th Imam, Imam Ali al-Naqvi alayhi salam, I won't take much of your time. In light of this, we find that after Imam Hussein alayhi salam and the tragedy of Karbala, the times of the Imams after him, the 4th Imam till the 11th Imam, arguably even Imam in Zamana today, their lives had changed completely. In what sense? In the sense of how they delivered their duties as the Imam. The time of Imam Ali alayhi salam, there were many wars, many battles. Wan, Khandaq, Hunain, Khaybar, Siffin, Jamal. They didn't achieve nothing. People thought this group's on the right, and they thought, well, this group is also on the right. This person, may Allah be pleased with him. This person, may Allah be pleased with him. We don't know who's right. In the time of Imam Hassan, it got even worse. Imam Hassan, what happened with him? How many thousands of his army, his men left before the battle itself? Not only that, they looted his prayer mat, they stabbed him in his thigh, and they looted him. And coming to the time of Imam Hussein, it reached its apex. You could not do anything worse than what happened to Imam Hussein alayhi salam. Him, his companions, his 6-month-old baby, his wives, his sisters, his women, everything was desecrated. After that, things changed. Found in the time of Imam Sajjad, the same Yazid who killed Imam Hussein leaves Imam Sajjad alone. Why? He realized the mistake he did, the killing of Imam. Once he killed Imam Hussein and he let Lady Zainab live on, wherever Bibi Zainab is going, she's expressing her majalis through what? Her tears, through her lectures, through her azar. And quickly people realized that Yazid are not rebels. It's the family of the Prophet. For 50 plus years, when they're cursing Imam Ali in Sham, Sham was a very dangerous place. When they heard Imam Ali was killed in the masjid, they said, what's Ali doing in the masjid? So you can imagine what they did to his family when the people said, this is Ali's daughters, this is Ali's son. Imagine what the people would have done to them. But when the message started spreading out, Sham became the place where the revolution began. Politically, socially, economically, morally, people began realizing this is the Al of Rasulullah. And so Yazid, who killed Imam Hussein, said to his men when they went back to Medina to ransack Medina, kill everyone, do what you want. Don't touch Ali bin Hussein. I've made that mistake now. Hated Imam Sajjad, but don't touch him anymore. Keep a close eye on him. No more lectures, but don't touch him. How did Imam Sajjad spread Islam? Through Sahifa Sajjadiyah, Salatul Hukuk, through his akhlaq. Then came the time of Imam Baqir. We had his milad a few days ago. We mentioned this there. There was a spring of light and knowledge began coming out. Because the Banu Abbas, Banu Umayyah began fighting. So they were not able to hold the Ahlul Bayt down. They began spreading what? Knowledge. Same with Imam Jaffar Sadiq. Even today, our fiqh is called what? Fiqh Jafariya. Because of the sciences, Imam Jaffar Sadiq spread. He was given a few years, but he left behind a big legacy. But then we see things change again. This third period started from Imam Musa Kadhim all the way to Imam Askari. And even today, Imam Zamana, he's in Ghaiba for what reason? For that same reason. We're going to discuss this today, inshallah. In the time of the 7th Imam, he spent up to 14 years in prison. This was not no ordinary prison. They say this prison was so depth, it was so down in the ground, that you could not tell whether it was the day or the night. And Imam Musa Kadhim, when he was released, his body became so thin, you could not distinguish whether when he was lying on the ground, whether it's a black chadar or whether it's Imam Musa Kadhim in his abba. You could not tell the difference. He shrank extremely. So you see how with Imam Baqir, Imam Sadiq, freedom is given. Imam Musa Kadhim, this third phase, the zulm returned again. Don't kill the Imams openly, but keep them under your pressure. Same with Imam Ali Rida. They took him from Medina all the way to Mashhad, Kous, Khorasan. Same with Imam Muhammad al-Taqi. With Imam Ali al-Naqvi, whose Shahadat we commemorate today, things were not different. He was taken from Medina all the way to Samarra. Samarra in that time, the Banu Abbas had to move because the Turkish Empire, they were invading Baghdad. It was a very big humiliation for the Banu Abbas when you had these Turkish guards coming, taking what they want and going. They were a strong army.
The Banu Abbas had too much political issues to fight or engage the Turkish Empire. So where did they go? From Baghdad, they changed the capital to Samarra. And he took all of his army there. When the army reached there, it was known as Al-Askar. Hence why even Imam Hassan Askari, that's where his name comes from. Our 10th Imam, Imam Hadi, one of his titles is Al-Askari, because he lived among those army men. Despite the pressures he faced, as we'll see today, he was still able to spread his knowledge. But we find the political landscape changing. In the time of Imam Hadi, he lived for around 42 years. Born in the year 212 after Hijrah, died in the year 254, where he was poisoned. Imamah period was 34 years. He was 80 years old when he became the Imam. How did he spread his Islam? Through his knowledge as well. But in what type? He knew people could not have direct access to him. There's army men everywhere. What does he do? He establishes the wukala. You have an issue in Yathrib. You have an issue in Yemen. You have an issue in Basra. You can't reach me. Talk to one of my representatives. They will guide you to your Islamic laws. And if they can't guide you, they will refer the matter back to me. But he went further than this. According to one narration, when they came to get Imam Ali al-Naqi from Medina, they reached him and two of the guards were having an argument. One was the Shia, the lover of the Ahlul Bayt. One was a lover of the Banu Umayyah, the Banu Abbas. They were arguing and they were saying, we had a narration from Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, where he mentions that one day every part of the earth will be a grave for someone. Every part of the earth will be a grave for someone. On Judgment Day, there will be many bodies leaving the land. They said, how is this possible? In terms of logic, how can one grave hold so many people? We know there's graveyards, but how can there be so many graves that we don't even know about? They were arguing amongst themselves. You may ask, why is this Shia working for the government? Similarly today, you might be in a non-Muslim country. That doesn't mean you can't work for the political system. There's a way of living at the time as well. When they came to Medina, they went to grab Imam Naqi. He told his followers, those who were coming with him, pack your clothes for winter. So get your woolly scarves, your jumpers, in my own language I would say, get your very thick abayas, prepare for winter. Again, this guard was like, your Imam, is he okay? Why is he saying prepare for winter? It's the peak of summer at the moment. Why are we preparing for winter? They were to find out. When they left Medina on the way to Samarra, they stopped at one part for the night. Imam Naqi gave the orders to all of those who were with him, pack now, take out your woolly clothes, put them on yourself. And the guards mentioned it became so cold, so extremely cold, those who did not have those woolly clothes died. So many of Mutawakkil's army who came to grab Imam al-Naqi, they died. They froze to death literally. In the morning they said, we can't dig separate graves. We don't have time. Let's make a big grave in the middle and put all of these bodies together. Imam Naqi turned around. He looked at that man who was arguing with the Shia. He said, Imam Ali ibn Abi Talib is never wrong. When he said there will be every part of the earth with a grave within it, this is one example. This was a way for you to travel. Now we are going back and it has become what? A grave place. For whom? For those very men who walked over it. There was another example when Imam al-Naqi finally reached Samarra. Al-Mutawakkil said that all of my 400 men, you say seated. Don't say salam to the Imam when he comes. We're going to try pressure him. And he invited a magician from India, from Hind, the region of Hind, especially for this occasion, that he could try and embarrass the Imam. That same Mutawakkil who was saying this, as soon as the gate opened and the Noor of Imam Naqi appeared into the Darbar, that same Mutawakkil who was saying, don't stand up for him, he stood up himself and said, oh, grandson of the Holy Prophet, you are allowed to enter this throne. Imam Naqi entered with the utmost respect. What did he try to do? He tried to dishonor him. You plan and Allah plans. Allah is the best of planners.
He said, you can sit on my throne. Imam Naqvi said, I don't sit on thrones. I will sit on a mimbar. They made a mimbar for Imam al-Naqvi. Then the time for the food came. And again, that magician was still there. When the Imam tried to reach for the bread, he did a sort of spell, you could say, and he moved the bread out of the way. He began laughing. Mutawakkil began laughing. Imam Naqvi had patience. He tried once more. The magician again did something. The bread moved away. They began laughing again. When this happened the third time, back in those days, even today, you have animal stuffings, like a bird or a lion that's been killed, but you don't throw the body away. You stuff it with some foam, as to speak, and it looks like it's real. Mutawakkil had that in his court. Imam Naqvi looked at that lion and said, come alive by the will of Allah and devour this man. It is narrated that lion came to form and he began devouring this magician, so much so that not even a single drop of his blood hit the floor. He ate him up in such a brutal way. At this time, Mutawakkil had passed out. He had seen such a horror take place, he passed out. Then the lion looked to Imam Ali al-Hadi, and said, should I also eat this tyrant as well? Imam Naqvi said, no, that's enough. When he was ordered to go back into his spot to become a statue again, Mutawakkil said, what about my magician? Tell him to give my magician back. And Imam al-Hadi replied with the beautiful words, when the staff of Prophet Musa, in the court of Pharaoh, when he threw his staff and it ate up those two fake snakes, those two ropes, did he return those ropes back? He said, no. Imam Hadi said, well, in the same way the staff of Musa did not give back those two magicians their ropes, my lion will not give back your magician. And he went back. This is just sort of some of the glimpses you could see from not only the knowledge, you could say, or the wilayah takwiniyah of the Imam, but also from his presence alone. But coming back to his knowledge, and we finish with this example, there was a lady who claimed to be Zainab. You see, Mutawakkil would be drinking a lot of alcohol. In the middle of the night, he would say, wake up Ali al-Hadi. It's 2 in the morning, 3 in the morning. Wake him up. Bring him to the court. I want to ask him a question. So Imam Hadi is in his house, his children, his wife, his sisters. You can imagine, they would wake up everyone. Then grab Imam al-Naqvi, take him in his chains to the court. Why? Because the Khalif has a question for you. You can imagine the mindset. Imam came in and he said, this lady here, she claims to be Zainab. Zainab who? Zainab bint Ali, the sister of Imam Hussein. Imam Naqvi looked to her and said, are you Zainab? Zainab, the daughter of Ali, my great-great-great-grand-aunt, are you Zainab? She said, yes, I'm Zainab. He said, how can you be Zainab? It's been how many hundreds of years? She said, Rasulullah put his hand on my face and I've been young since, but I am Zainab, daughter of Ali. Imam Hadi said, if you really are Zainab, then go into that cage where there's the lions of the Khalif and they will not touch you. If you really are Zainab bint Ali. She turned around and said, if you really are Ali al-Hadi, you are the grandson of the Prophet, you go in there first. So Imam al-Hadi went into that cage. He sat down, and again, those lions who were known to be very hungry, very vicious, they began sitting down by the feet of the holy Imam. When Imam Hadi came out, he looked to the lady and she said, yes, I am not Zainab bint Ali. I was just doing this for the money, for the fame. And so we end with this beautiful quote of Imam al-Hadi where he said, there are 2 types of death in the world. 2 types. No matter how you die, there's only 2 categories. The first is when you die, you are relieved. The second type is when someone dies, but others around him are relieved instead. They asked, what does this mean, Ibn Rasulullah? Imam al-Hadi said, first type is the mu'min. The mu'min, when he dies, he goes through so many difficulties on this earth. He collects his good deeds. When he dies, he is relieved that now I am going to be entering heaven. The second type is the person who is the tyrant, the munafiq. Him because of whom everyone around him is disturbed. Even the animals, even nature. When he dies, those around him say, Shukr alhamdulillah, this person is not alive anymore. We finish with these words where they say there were 4 types of poison which were the most deadliest.
4 types of poison which were the most deadliest. The first type was given to Imam Hassan al-Mujtaba, where it's narrated when he took this poison, he began vomiting out his own liver. It cut his liver into pieces, literally speaking. And he would be vomiting out blood into this bowl. And he would be hiding this bowl. From whom? From Lady Zainab. Why? I don't want Zainab to see my blood. She won't be able to take this. I would say, Ya Imam al-Hassan, this is just your blood in a plate. There's Hazrat Abbas with her. There's Imam Hussein with her. Can you imagine on the day of Ashura, she's seeing the likes of Abbas. The Alamdar went and the Alam came back and there's no Alamdar. Her own and Muhammad are coming back to their tents. Qasim is coming back in pieces. She is seeing the likes of Shimr sitting on the chest of Imam Hussein. Oh, Imam Hassan, how would you have felt then? The second type of poison was given to Imam Ali al-Rida, who as soon as he took this poison, he put his rumal over his mouth and began coughing out blood. And he said, my time is now short. The fourth type was given to Imam al-Askari. And the third type for tonight we mentioned was given to Imam al-Hadi, who as soon as he took this poison in his food, he called out to his son, oh my son Hassan, help me get to my bed. My body is now getting weak. This poison is so strong, my liver is also being cut into pieces. And so they laid him onto his final deathbed. He gave his final wasiyah. But there was one wasiyah he left to Imam al-Askari. He said, oh Hassan, tell the Mahdi, tell your son Mahdi when he's born, that your grandfather Ali al-Hadi wanted to meet you. But I am leaving this world without meeting you. I finish with this. Oh Imam Ali al-Hadi, you are a grandfather. You remembered your grandson, Imam al-Mahdi. There was another grandfather in Medina who also remembered his grandson. It is narrated when Rasulullah, he would always kiss the neck of Imam Hussein. Imam Hussein would say, Ya Jadda, oh my grandfather, why do you keep kissing my neck? Rasulullah would reply, oh Hussein, I am kissing the place where the blade of shimmer will cut your skin. But I say, Rasulullah, when that moment was happening, you could not take it. According to narrations, you turned your face away. And it got to such a point that Imam Ali turned his face away. But there was one Bibi who began walking to Shimr and began crying, oh Shimr, don't kill my Hussein. I raised him with a lot of difficulty. I am Fatima, daughter of Muhammad. I am Fatima, daughter of Muhammad. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalabiyan kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the knowledge, by the ilm, by the presence of Imam al-Hadi to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow us to do the ziyarah of Imam al-Hadi in Samara, to allow us to be with him in this world and the hereafter. For the love of Imam al-Hadi, if we can have a loud salawat. Jazakallah, brother Zuriyaab. May Allah, for the love of Ahlul Bayt, accept your efforts. Baba se buland salawat. अब बिना किसी ताखीर के मैं दावत देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफर मेहदी साहब को कि वो जलवा फरोज़ मिंबर हो। बाबा से बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए ताजिल इमाम ज़मान बुलंद तर सलावत। اللهم صل على محمد راجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد
والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ما صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. 3 رجب شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے آقا و مولا حضرت صاحب العصر والزمان کے حضور اور آپ سب مومنین مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا اپنے ہاں عبادت میں شمار فرمائے. مومنین مومنات جنہوں نے بھی اس صف عزا کے بچھانے میں دامے درمے قدمے سخن تعاون کیا ہے بار الہا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مومنین مومنات جنہوں نے اس سنٹر کو آباد کرنے میں اس خوبصورت اور بہترین مرکز کو بنانے میں تعاون کیا ہے بار الہا ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرما. بار الہا مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں جو پریشان حال ہیں بحق امام علی نقی علیہ السلام ہر پریشان حال مومن و مومنہ کی پریشانی کو دور فرما. بار الہا مستضعفین جہان دنیا میں جہاں کہیں ہیں بالخصوص مومنین یمن حجاز بحرین شام عراق افغانستان پاکستان کشمیر فلسطین جہاں کہیں علی والے ہیں ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما. بار الہا مومنین مومنات جو بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہا امام علی نقی علیہ السلام کی ہمیں معرفت نصیب فرما. اس دنیا میں ہمیں روضہ عسکرین کی زیارت نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار امام زمانہ کے محبین خادمین اور شیعوں میں فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. ما صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں عطا کی ہیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. شمار بھی کرنا چاہیں تو اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیروان مکتب ولایت و امامت بنایا ہے. ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ دنیا جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتی. یہ اگر ہم ساری زندگی سجدہ شکر میں گزار دیں اس نعمت پہ تو یہ کم ہے. نعمت بہت بڑی ہے. لوگوں کے پاس دین نام کی چیز ہے مگر روح دین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے امامت سے ہٹ کے جنہوں نے اسلام لیا ہے یا دین لیا ہے روح دین نہیں ہے ان کے پاس. آپ لوگ کو شاید احساس نہ ہو جو ریسرچ کر کے یا دوسرے فرقوں سے مذاہب سے اس طرف آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب صحیح وہ راستہ پا لیتے ہیں تو کتنا سکون محسوس کرتے ہیں. ہمارے اماموں کو جو اللہ نے ٹائٹلز دیے ہیں اگر انہی پہ غور کیجئے. القابات جو اللہ نے دیے ہیں کسی کو ایسے القابات نہیں دیے. انہی سے ان کی عظمتوں کا احساس ہو رہا ہے. کوئی زین العابدین ہے. دنیا کے رہبر فقط عابد ہو سکتے ہیں مگر زین العابدین نہیں دکھا سکتے. اسی طرح عالم ہو سکتے ہیں دنیا کے رہبر مگر باقر العلوم نہیں دکھا سکتے آپ. اسی طرح صادق و کاظم نہیں دکھا سکتے آپ. امام رضا کی شان تسلیم نہیں دکھا سکتے. اور بالخصوص یہ جو ہمارے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام ہیں ان کا تذکرہ ویسے ہی کم ہوتا ہے. ہمارے خود شیعوں کے اندر بھی کم تذکرہ ہوتا ہے.
हालांकि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद हैं। मैं कहा करता हूँ इनकी मज़लूमियत का ये भी रुख है, यानी अपनों के दरमियान भी ये मज़लूम है कि इनकी जो मारिफत का हक़ है, इनकी जो शहादत के रोज़ का हक़ है, जो विलादत के रोज़ का हक़ है, वो हम अदा नहीं करते। यानी हम फ़र्क करते हैं। 13 रजब का जश्न हो तो उसका और अंदाज़ होता है, 5 रजब का जश्न हो तो उसका और अंदाज़ होता है, 10 मुहर्रम 21 मुहर्रम की मुसीबत का अंदाज़ और होता है, मगर 3 रजब में जो मजलिस है उसका अंदाज़ और होता है। यानी हमने इसमें भी फ़र्क रखा है, होना नहीं चाहिए, इसलिए कि सारी हकीकतें मुहम्मदिया रखते हैं, कमालात में कोई फ़र्क नहीं है इनमें। मैं कहा करता हूँ ये अपने दौर के अली हैं, अपने दौर के सादिक हैं, अपने दौर के हसन व हुसैन हैं। उसी हालात के मुताबिक इन्होंने अपने कमालात का इजहार किया है। और वाक़अन अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी मरहूम खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्या ख़ूबसूरत जुमला है कि ज़रा गौर कीजिए। वो फरमाते हैं कि हमारे नवे इमाम की टोटल जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है 25 बरस है, इसी तरह 10वें इमाम की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है 40 या 42 बरस ज़िक्र हुई है, और 11वें इमाम की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है वो 28 बरस ज़िक्र हुई है। यानी बाकी आइम्मा की जो ज़िंदगी है वहाँ 63 बरस, 60 बरस, 57 बरस, 55 बरस नज़र आ रहा है। मगर कहा अब उनका ये जुमला है अज़मतें, कहा कि ये कितनी इनसे कमालात सरजद हुए, ये कमालात का इजहार हुआ है कि बाकी आइमन की जो 65 बरस के बाद ज़ालिमों ने उन्हें शहीद किया है, इनकी 25 साल में वो कमालात का इजहार हो गया कि ज़ालिम बर्दाश्त नहीं कर सका और इन्हें जहर दे दिया है। ये कमालात हैं। बहरहाल कोशिश यही करूँगा कि आज की इस मजलिस में मैं आपको इमाम अली नकी हादी के करीब तर कर दूँ। मजलिसों का मकसद यही है कि जिसके नाम की मजलिस हो उसकी मारिफत हो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सियासी हालात क्या थे जिसमें ज़िंदगी गुजारी है, फिर आप उनकी शख्सियत का इदराक कर सकते हैं, किन कमालात का इजहार किया है, उनकी दीनी खिदमात क्या हैं, उनकी मीरास क्या है जो हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। देखिए, अगर बायोग्राफ़ी के तौर पे मैं बच्चों के लिए पढ़ा करता हूँ, बुज़ुर्ग और जो नौजवान हैं वो बेहतर जानते हैं, ज़रा गौर कीजिए। यानी इमाम अली नकी की विलादत जो है 3 अक़वाल मौजूद हैं, 2 रजब का कौल भी मौजूद है, 5 रजब का कौल भी मौजूद है, 15 ज़िलहज का कौल भी मौजूद है, और साल के अंदर जो 214 हिजरी मशहूर है, मगर 212 हिजरी का भी तज़किरा मिलता है। ये विलादत की अय्याम है। शहादत के जो तारीख़ है वो एक ही ज़िक्र हुई है जो 3 रजब है, जो आज की तारीख़ है, और सन कौन सा है, 254 हिजरी। यानी इस लिहाज से अगर देखा जाए 14 की तारीख को तो 40 साल ज़ाहिरी ज़िंदगी है हमारे इस मौला की। और जब मनसब इमामत फ़ायज़ हो रहे हैं तो उलमा ने लिखा 6 बरस अगर 14 वाली रिवायत ली जाए, और अगर 12 वाली रिवायत ली जाए तो 8 बरस के हैं कि मनसब इमामत मिल रहा है मेरे इस मौला को। और ये फ़कत 10वें इमाम के बारे में नहीं है, 9वें इमाम के बारे में भी ऐसा ही 7 या 8 बरस के थे कि इमामत मिली है। यानी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, अपनों के लिए भी इम्तिहान था कि एक बच्चा कैसे इमाम हो सकता है। गैर तो एतराज़ कर ही रहे थे, अपने भी शक की हालत में थे। और इसी तरह 3 आइम्मा ऐसे हैं कि जिनको बचपन में इमामत मिली है, 9वें 10वें और हमारे इमाम 12वें इमाम 5 बरस के हैं कि जो मनसब इमामत पे फाइज हुए हैं। और अंबिया में भी अगर आप देखें, ईसा नबी हो या इसी तरह सुलेमान नबी हो, इनकी जो नबूवत है वो भी बचपने में शुरू हो रही है। 3 अंबिया हैं जिनका तज़किरा है कि बचपने में नबूवत मिल रही है। लेकिन इससे पहले जितने आइम्मा हैं, ज़ाहिरी तौर पे अगर देखा जाए कोई 35 बरस का है तो कोई 20 बरस का है कि मनसब इमामत पे फाइज हो रहे हैं। यानी अपनों के भी अंदर ये तसव्वुर था बाज़ के अंदर कि एक बच्चा ये कैसे इमाम हो सकता है। लेकिन इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने उस बचपने में वो कमालात का इजहार किया है। यहाँ पे भी एक आलिम दीन का अच्छा जुमला है कि बाकी आइम्मा की इमामत भी रोशन है,
مگر امام محمد تقی کی امامت تو اور روشن تر ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کے کمالات کو اخذ کر لیا ہو، لیکن جو 8 برس کا 7 برس کا بچہ ہے اور وہ معتصم کے دربار میں بیٹھ کے، مامون کے دربار میں بیٹھ کے ہزاروں سوالات کے جواب دے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ علم لدنی کا مالک ہے، کسبی علم نہیں ہے اس کے پاس۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اسی لیے جو امام علی نقی کا جب بچپنا ہے، ظاہری طور پہ 8 برس کے ہیں، تو معتصم عباسی نے، یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں معاصر بادشاہ کون تھے؟ یہ عباسی بادشاہ، انہوں نے تو خلافت ہی اہل بیت کے نام پہ لی تھی نا، انہوں نے بنو امیہ سے کم ظلم نہیں کیے اہل بیت کے اوپر، یاد رکھیے گا۔ پہلا جس کا نام ہی صفا ہے، درندہ ہے، پھر دوانکی ہے، اس کے بعد مہدی عباسی، ہارون رشید، دیکھیے لقب بھی ان کے ذرا کیسے دیکھیے۔ میں کل کی مجلس میں کہیں عرض کر رہا تھا کتنا ظلم ہوا ہے اسلام کے ساتھ، اسلامی ہسٹری کے ساتھ۔ بچوں کو پاکستان میں اور مختلف سلیبس میں تاریخ میں لکھا جاتا ہے اسلام کا سنہری دور تھا، انہیں رشید کہا جاتا ہے۔ کیسا رشید ہے جو اپنے زمانے کے امام کو زندانوں میں ڈال دے، اسے آپ رشید کہیں گے؟ پھر مامون و امین عباسی، اور اس کے بعد معتصم عباسی، یہ بھی ہارون کا بیٹا ہے۔ اور آگے دیکھیے ان کے جو لاحقے لگے ہوئے ہیں، واثق باللہ، متوکل علی اللہ، منتصر باللہ، حالانکہ اللہ کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کا۔ یہاں پہ بھی یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ٹائٹل اور القاب پہ نہ جایا کیجئے، کردار دیکھا کیجئے۔ بعض دفعہ ہم ٹائٹلز کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھیے کہ کردار اور کریکٹر کیسا ہے۔ یہاں پہ ٹائٹل تو بہت اعلیٰ نظر آ رہے ہیں، متوکل علی اللہ، اسی طرح واثق باللہ، سب اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ الخلفاء ملا جلال الدین سیوطی 500 سال پہلے اس نے کتاب لکھی ہے، ہمارا عالم نہیں ہے، اس کے جا کے پڑھیے ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے، معتصم کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ اس لیے امام کی شخصیت آپ کو تب سامنے آئے گی کہ کن کے دور میں زندگی گزار رہے، بادشاہ وقت کون ہے۔ معتصم کے بارے میں لکھتا ہے جلال الدین سیوطی میں، کیا لفظ لکھا ہے کہ کانا آرین من العلم، علم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا۔ اور اس کے بعد اس کا بیہیویئر لکھتا ہے، اذا غضب لا یبالی من قتل، جب غصے میں ہو جاتا تھا پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کون مقابلے میں آ گیا ہے، قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا واثق آ رہا ہے، یہ تقریباً 9 سال 218 سے لے کے 226 یا 27 تک حکمران رہا ہے۔ امام کی امامت کے سامنے یہ حکمران ہے، یہ قاتل ہے امام جواد امام تقی کا معتصم۔ اس کے بعد اس کا بیٹا واثق اقتدار میں آ رہا ہے۔ واثق کے بارے میں تاریخ خلفاء میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کان اعلم الخلفاء من العباسیین، وہ سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ کیا جانتا تھا؟ قرآن زیادہ جانتا تھا، تفسیر جانتا تھا، فقہ جانتا تھا؟ نہیں، آگے لکھتا ہے کان اعلم الخلفاء من العباسیین بالغناء والعود۔ یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے آپ کو جانشین پیغمبر کہہ رہا ہے، اور یہ گانے بجانے کے رموز سب سے زیادہ خلفاء میں جانتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 233 میں متوکل عباسی برسر اقتدار آیا ہے، جسے یزیدی عباسیوں کا یزید کہا گیا ہے۔ ایک خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں نہیں ہے لیکن باقی احادیث کی کتابوں میں ہے، امیر المومنین سے منسوب ہے، جس میں پیشین گوئی کی ہے عباسیوں کے بارے میں۔ اس میں فرماتے ہیں کان عاشرہم اکثرہم، ان کا جو 10واں ہوگا، یہ متوکل 10واں خلیفہ تھا، 37 خلیفے عباسیوں کے رہے ہیں، 10واں خلیفہ یہ جو متوکل تھا، اس کے بارے میں امام علی نے پیشین گوئی کی تھی، کان اکثرہم، ان میں سب سے بڑا کافر یہ ہوگا متوکل۔ 233 سے لے کے 247 تک، یہ بہت بڑا پیریڈ ہے جس کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری ہے۔ پھر اس متوکل کے بعد اس کے 3 بیٹے 5 سال کے اندر وہ حکمران رہے ہیں۔ منتصر، سگا بیٹا قاتل ہے باپ کا متوکل کا، اور منتصر 1 سال یا 8 مہینے اس کی حکمرانی۔ اس کے بعد مستعین، اور پھر معتز باللہ، یہ قاتل ہے جس نے زہر دی ہے امام علی نقی علیہ السلام۔
تو 40 سال میں 20 سال امام کی جو زندگی ہے وہ مدینہ میں گزری ہے، اور 20 سال امام کی زندگی سامرا میں گزری ہے۔ امامت کے جو ٹوٹل 33 یا 34 برس ہیں جو مستقل امامت کا دور ہے میرے امام کا، اور جو پہلا دور ہے 220 میں شہادت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، اور سامرا میں بلایا گیا ہے 234 کے اندر۔ تو یہ 14 سال مدینہ میں امامت کا دور ہے، اور ایسا دور ہے کہ مرجع خلائق تھے، لوگ دور دور سے چل کے امام کے پاس کسب فیض کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے حکمران معتصم نے یہ چاہا، ایک عجیب چال چلی ہے، وہ آل محمد کو اپنی طرح قیاس کر رہا تھا، اور یہ اسی امام کی زندگی میں ہوا ہے، باقی کسی ائمہ کے ساتھ نہیں ہوا، کہ کیونکہ یہ بچہ ہے، ابھی 8 برس کا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی ٹیوٹر، کوئی عالم مقرر کر دیا جائے جو اسے تعلیم دے گا، تو شاگرد تو استاد پہ ہی جاتا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب استاد ہی اپنا ہوگا تو یہ ان کی شاگردی میں دے دیا جائے۔ عبید اللہ جنیدی، اس کو عراق سے بلایا گیا ہے اسپیشل، اس کو بصرہ سے بلایا گیا کہ تو مدینہ جا، ایک اہم ذمہ داری ہے تیری کہ تو نے امام ہادی، عربیوں میں ہادی ٹائٹل مشہور ہے، اور ہمارے ہاں نقی کا ٹائٹل ہے۔ نقی نقاوت سے ہے، نقاوت پاکیزہ کردار، اور ہادی ہدایت سے ہے۔ یہاں بھی ایک خصوصیت ہے اس امام کی کہ یوں تو 1,24,000 انبیاء ہادی ہیں، یہ سارے معصوم ہادی ہیں، مگر ہادی کا جو ٹائٹل ملا ہے یہ امام جواد کے اس فرزند کا علیحدہ اختصاص ہے۔ ہیں سارے ہادی، مگر ہادی کا ٹائٹل نہیں ہے انہیں ملا، انہیں اس مختصر اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اس کو بلا لیا گیا مدینے کے اندر، علیحدہ ایک قصر تھا اس کے اندر رکھا گیا، امام کو بھیج دیا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بس کچھ دن گزرے کہ مدینے کے گورنر نے بلایا ہے اس کو، عبید اللہ جنیدی کو، بتا جس کام کے لیے ہم نے تجھے بھیجا تھا، بتا اس غلام بچے کو کہتے ہیں عربی میں، اس غلام قرشی کی کیا کیفیت ہے، یہ لفظ ہے تاریخ کے اندر۔ تو یہ کہتا ہے تو نے کیا کہہ دیا، وہ بچہ ہے؟ نہیں، ہوا سید من القریش، اسے تو کہے کہ قریشی سردار کا کیا حال ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قریشی بچے کا کیا حال ہے؟ نہیں، وہ سردار ہے۔ کہا تو نے یہ کہا کہ میں پڑھاتا ہوں؟ نہیں، میں ان سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پڑھا رہا ہوں، لیکن میں تو اس سے پڑھ رہا ہوں۔ 80 برس اپنے زمانے کا بڑا عالم ہے، اور یہ 8 برس کی سن ہے امام علی نقی کی، اور یہ اعتراف کرتا ہے میں نے یہی تو اسے کہا کہ اے نوجوان، اے بچے، میں تمہیں یہ آیتیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی آیت؟ میں پوری سورت تجھے نہ سنا دوں، میں تجھے تعویل بتاؤں، تفسیر بتاؤں، شان نزول بتاؤں؟ وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، علم کی گہرائیوں کو جانتا ہے، میں تو اس کے کسب فیض کر رہا ہوں۔ اور واقعاً یہی امامت کا امتیاز علم ہے، یاد رکھو، اور آپ اس پہ بھی فخر کریں۔ جن کے ماننے والے ہیں، کوئی شہر مدینۃ العلم ہے، تو کوئی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی باقر العلوم النبیین ہے، تو کوئی عالم آل محمد ہے۔ اور اس امام کا بھی ایک ٹائٹل عالم اور فقیہ بھی ہے، جہاں اور ٹائٹل لکھے ہیں، مرتضیٰ بھی لکھا ہے، اسی طرح منتجب، نجیب، بہت سارے ٹائٹل اس امام کے لکھے ہیں، مگر ایک ٹائٹل جو تذکرہ کیا ہے تاریخ نے وہ عالم ہے۔ اور امام رضا کا ٹائٹل ہے عالم آل محمد۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ جب یہ برسر اقتدار متوکل آ گیا ہے، 233 میں برسر اقتدار آیا، اس کے اچھا یہ بھی عرض کر دوں، مامون، امین، یہ جتنے تھے یہ معتزلہ، 2 فرقے گزرے ہیں عقائدی اور علم کلام میں، ان کا بہت سارا اختلاف ہے، ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ۔ یہ جو مامون تھا اور معتصم تھا، واسق تھا، یہ سب معتزلہ کی سپورٹ کیا کرتے تھے،
لیکن جب متوکل آیا ہے تو اس نے اشاعرہ کی سپورٹ کی ہے. اہل حدیث شافی المذہب تھا، یعنی اس نے معتزلہ کی اچھی خاصی مخالفت کی ہے اور ان کے ماننے والوں کو زندانوں میں ڈال دیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ناسبی تھا، واضح طور پہ ناسبی، جو علل اعلان اہل بیت سے بغض کرے اسے ناسبی کہتے ہیں. اپنے دربار کے اندر تاریخ خلفاء میں سیوطی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ کیا سیاہ کارنامے کیا کرتا تھا دربار کے اندر. اہل بیت کا یعنی وہ لفظ میں نہیں ادا کر سا، ان کے لیے کیا کیا الفاظ، امیر المومنین کے بارے میں، جناب سیدہ کے بارے میں توہین آمیز کلام کہا کرتا تھا. اس سے بلکہ اور بہتر جملے کا کروں، جو قبروں سے دشمنی کرے وہ زندوں سے کیوں نہ دشمنی کرے. یہ متوکل عباسی ہے کہ جس نے زیارت امام حسین پہ پابندی لگا دی ہے. اتنا مشکل دور ہے کہ زیارت پہ لوگ نہیں جا سکتے، شرائط رکھ دی گئی ہیں، اگر 2 جا رہے ہیں تو ایک کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کبھی کہا کہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کبھی کہا کہ بیٹا کی جان، ہم تیرے بیٹے کی جان لے لیں گے. مگر کیا کہنے اس زمانے کے مومنین کے بھی کیا کہنے. یعنی ان مشکلات کے باوجود بھی زیارت سید الشہداء کو ترک نہیں کر رہے. پھر بھی جب اس نے دیکھا کہ لوگ ترک نہیں کر رہے تو پانی کا رخ موڑ دیا کربلا کی طرف، اور پانی کی نہر لے کے آئے ہیں، مگر پانی کی کیا مجال، پانی کی کیا جرت کہ وہ قبر حسین تک جائے. طواف کرنا شروع کیا، دیوار کی طرح بن گیا، اسی لیے اسے حائر حسینی کہتے ہیں. پانی دیوار کی شکل میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، پانی نہیں گیا قبر حسین پہ. پھر کہا کہ ایک یہودی کو بلایا ہے جو نیا نیا ظاہری مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا کہ تو جانور لے آ اور یہاں پہ حل چلا دے، کھیتی باڑی کر لے. جانوروں نے انکار کر دیا، وہاں تک نہیں گیا جانور. اس دور میں امام کو بلایا جا رہا ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ وہاں گورنر نے خط بھی لکھا ہے کہ تیری حکومت وہاں پہ سامرا میں ہے، علی نقی کی حکومت مدینہ میں ہے، تو اس نے مکاری سے خط لکھا ہے. یحییٰ بن ہرسمہ 300 کا لشکر دے کے اس نے بھیجا ہے. یہ سر من رعا ہے جو سامرا مخفف بن گیا ہے. عباسیوں نے، معتصم نے اس شہر کو بنایا تھا، بعد میں متوکل عباسی دریائے دجلہ کے کنارے خوبصورت شہر آباد کیا گیا. بیسیکلی ایک چھاونی تھی. عسکری، اسی لیے ان دونوں اماموں کو یعنی 10ویں اور 11ویں اماموں کا ٹائٹل عسکریین ہے. عسکری ایک تعویل یہ علماء نے بتائی کہ کیونکہ یہ چھاونی میں نظر بندی کی زندگی گزاری ہے، وہاں پہ لشکر ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا یہ عسکری کہلائے. اس محلے میں انہوں نے زندگی گزاری. مگر علامہ مجلسی نے ایک اور روایت کا تذکرہ کیا ہے، جب امام علی نقی کو بلایا گیا اس سامرا کے اندر تو یہ روب اور دبدبہ دکھانا چاہتا ہے. اپنے پورے لشکر کو، 90,000 کے لشکر کو سامرا کے باہر کھڑا کر دیا ہے. پیادے سوار، ترک، عرب، عجم سب موجود ہیں. ایک ٹیلے پہ لے جا کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ آئیے ذرا میرا لشکر دیکھیے. امام نے نگاہ دوڑائی اس لشکر پہ اور پھر کہا کہ میرا لشکر بھی تو دیکھنا چاہتا ہے، ذرا ان 2 انگلیوں کے اندر ذرا دیکھ. اب جو اس نے دیکھا ہے تحد نگاہ زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ ہی ملائکہ نظر آ رہے. غش کھا کے یہ گر پڑا ہے. متوکل عباسی بتا دیا کہ یہ ہم اقتدار اور طاقت رکھتے ہیں مگر استعمال نہیں کرتے اپنی ذات کے لیے. امام کو بلایا گیا ہے، جیسے عزیز بھی ذکر کر رہا تھا. یہاں پہ 2 اہم واقعات ہوئے ہیں. ظاہراً کہا گیا آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، اور یہ بھی اہل بیت کی مظلومیت ہے. آئمہ جانتے تھے جب وہ گئے ہیں، مدینہ وطن ہے. امام حسین جس غربت کے انداز میں گئے ہیں، اسی مدینہ پھر لوٹ کے نہیں آئے. امام کاظم جب گئے ہیں پھر لوٹ کے نہیں آئے. امام علی رضا گئے ہیں مدینہ سے، پھر لوٹ کے نہیں آئے. امام تقی کو جب دوسری مرتبہ بغداد بلایا گیا ہے پھر لوٹ کے واپس نہیں آئے. اسی طرح امام کو بلایا جا رہا ہے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام گئے ہیں، اور امام، گرمیوں کا موسم ہے، امام نے کہا کہ سردیوں کے لباس ساتھ لے لیے جائیں. اور یہ حیران ہے. یحییٰ بن ہرسمہ کہتا ہے یہ کیسا امام ہے. ایک کاتب تھا، مومن تھا جو اس کے لشکر میں موجود تھا. اس کو دیکھ کے کہتا ہے تیرا کیسا امام ہے جس کو موسم اور لباس کا بھی نہیں معلوم. اس نے کہا اگر امام نے کہا ہے تو اس میں حکمت ہوگی.
اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، کوئی قول ہو امام کا ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ردو واپس پلٹا دو انہی طرف، یا اہل علم سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال وہ قافلہ جب چلا ہے، کوفہ پہنچا ہے، کوفہ سے بغداد آیا ہے، بغداد سے پھر یہ سامرہ آیا ہے، لیکن رستے میں کسی ایسی جگہ رکے ہیں جہاں صحرا تھا، وہاں آندھیاں آئیں، بادل گرجے اور بارش ہوئی، 80 آدمی ہیں جو وہاں پہ اس سردی سے ٹھٹر کے مر گئے ہیں، وہاں پہ ایک قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس وقت امام نے خطاب کر کے کہا تھا کہ شک کیا تھا نا تم نے، میرے دادا کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ اب امام تشریف لے آئے ہیں سامرا کے اندر، یہاں ایک اور توہین کی گئی، امام کو بلایا جا رہا ہے، خط کے جو لکھا جائے تو آپ آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، لیکن وہاں آ کے اس انداز میں ایک جگہ تھی خان السعالیق، مسافر خانہ، ایک عام سا جگہ تھی جہاں پہ مسافر رہا کرتے تھے، کہا کہ امام کو وہاں لے جائے۔ ظاہراً اہانت کرنا چاہتا تھا یہ متوکل، اور ایک چاہنے والا گیا بھی ہے وہاں پہ، علامہ جلسی نے لکھا ایک چاہنے والا جا کے دیکھا اور وہ پریشان ہو گیا، مولا آپ کو اس جگہ پہ انہوں نے رکھ دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرے قریب آپ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیرائے، کہا دیکھ یہ جنت کی نعمات ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان جنت کی نعمات سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم رضائے پروردگار پہ راضی ہیں۔ اور پھر اس نے متوکل نے بلایا ہے، 20 سال زندگی گزاری ہے، نظر بندی کی زندگی ہے، یہ مظلومیت ہے۔ واقعاً میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کچھ واقعات مظلومیت کے ایسے ہیں جو کسی امام کے ساتھ نہیں پیش آئے، جو میرے اس مولا کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ یعنی یہ بھی مظلومیت ہے، اپنے گھر میں دفن ہے امام۔ اور ایک بہت بڑے آیت اللہ ہے، ان کا جملہ میں سن رہا تھا ابھی پچھلے ویک ہی، میں نے ایک آیت اللہ کی مجلس سنی، بہت اس اینگل سے کہا کہ دیکھیے ہمارے سارے ائمہ مظلوم اس دنیا سے گئے ہیں، مگر اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کے روزوں کو اس شان سے بنا دیا ہے کہ اب وہاں پہ 24 گھنٹے مومنین ہیں، درود و سلام ہے، نماز ہے۔ کہا کہ بے شک امام رضا بڑا مظلوم تھا، پردیس میں آ کے شہادت ہوئی ہے، مگر اب دیکھیے شہنشاہ خراسان کی کیا عظمت ہے، دور سے زائر کو نظر آتا ہے کہ روضہ آباد ہے، کربلا آباد ہے، کاظمین آباد ہے۔ کہا کہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں زائر کو ایک غربت اور مظلومیت کا احساس ہوتا ہے، ایک جنت البقیع میں، مدینے میں زائر جاتا ہے تو وہ احساس نکلتا نہیں ہے دل سے، غمگین لوٹتا ہے۔ دوسرا سامرا میں جو مومن 1 گھنٹے 1.5 کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، چاروں دیواروں کو دیکھ رہا ہے، وہاں کوئی اپنے مومنین رہنے والے نہیں آبادی کے اندر، اب کچھ مومنین وہاں پہ آباد ہونے جا رہے ہیں اور ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ روزہ کچھ آباد ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب جا رہے ہوتا ہے انسان تو ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ جس طرح میں کربلا میں روزوں پہ رہا ہوں یا میں نجف میں نے حاضری دی ہے، وہ حق ادا نہیں ہو سکا، یہ ایک مظلومیت کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح خود امام جس گھر میں رہے اسی جگہ مدفن ہے امام کا، اور کئی مرتبہ اس متوکل لعین نے رات کے پہروں میں سپاہیوں کو بھیجا امام کے گھر، بلکہ ایک میں پڑھ رہا تھا امام رعوف بھی ہے نا، وَعَادَاتُهُمُ الْإِحْسَانِ وَالْكَرَمِ، کیا رعوف اور مہربان امام ہے۔ رات کے آخری پہر آہٹ محسوس کی، کوئی دیوار پھلانگنا چاہتا ہے، چراغ لے کے بڑھے، ذرا رک جائیے میں چراغ لے کے آیا ہوں، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کون متوکل کے سپاہی ہیں، ہمیں اس وقت بھیجا ہے کہ دیکھیے، ہمیں پتہ چلا آپ کے پاس تو بڑی اسلحہ جمع ہے، پیسہ لوگوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس خطوط آتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھ لیجئے، ایک حسیر ہے، ایک جائے نماز ہے، ایک بستر ہے، ایک وضو کا برتن ہے، ایک قرآن مجید ہے۔ قبر امام نے زندگی میں خود کھدوائی ہے، اس انداز میں عبادت خدا کر رہے ہیں امام۔ اور ایک روایت واقعاً یہ کسی ائمہ کی زندگی میں نے کم از کم نہیں، یہ مظلومیت نہیں دیکھی ہے، سخت ہے واقعاً، جب پڑھتا بھی ہوں تو میرے لیے بڑا سخت ہے اس کو پڑھنا۔ امام کو آدھی رات کے وقت دربار میں بلایا جا رہا ہے، یوں تو ہفتے میں 2 مرتبہ امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا، ہر منڈے کو، ہر تھرسڈے کو
کہ آپ دربار میں، اور یہی موقع ہوتا تھا جب بازار سے گزر کے جاتے تھے اپنے چاہنے والوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، سوال پوچھنے سے پہلے امام جواب بتا دیا کرتے. اور دربار میں رات کے وقت کیا منظر ہے؟ شراب کے جام چل رہے ہیں، گانے والی گانا گا رہی ہیں، ناچنے والی ناچ رہی ہیں، اور امام وارث تطہیر. اس ماحول میں امام کو، ایک عالم بھی ہونا تو تصور نہیں کر سکتا اس ماحول میں چلا جائے. واقعاً یہ مظلومیت ہے امام کی. امام کو بلایا گیا اور یہ شراب کے نشے میں کیا کہتا ہے؟ آپ بھی اشارہ کر کہتا آپ کو بھی پیش کیا جائے. امام نے فرمایا ہے ہمارے گوشت پوست کو اللہ نے اس سے دور رکھا ہے، حرام رکھا ہے، ہم اس کے رجس ہم سے دور ہے. کہا کہ اچھا پھر کوئی نظم، کوئی شعر سنائیے، ہمیں کوئی اشعار سنا دیجئے. امام نے کہا ہمیں دنیا کی لعب و لعب نہیں آتی، لیکن اگر تو کہتا ہے تو پھر میں کچھ تمہیں سناتا ہوں. امام نے اشعار پڑھے، اس کا نشہ دور ہو گیا. امام نے فرمایا وہ جو بادشاہ، جو طاقتور، جو پہرے داروں کے پہروں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنی محفلیں سجایا کرتے تھے، آج منو مٹی کے تلے خاک ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا. انجام تیرا قبر کے اندر ہونا ہے، مٹی کے اندر ہونا ہے. عزت و احترام سے امام کو بھیج رہا ہے. کئی مرتبہ اس نے کوشش کی ہے، جیسے کہ عزیز بتا رہا تھا کہ امام کو قتل کر، امام کی اہانت کی جائے، مگر اللہ کے بھی اپنے ارادے، اللہ کے بھی ان کا تو یہی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے گا. نہیں، واللہ متم نور، جس چراغ کو خدا روشن کرے سے. اور ہر موقع پہ کبھی کہا کہ کوئی اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو، لیکن جو ہی داخل ہوئے ایسے لگتا کسی نے گربان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے. خود یہ اپنے تخت سے نیچے اتر کے کہتا ہے مرحبا یا ابن رسول، آپ تشریف لے کے آئیے. اس انداز کے اندر کبھی قاتل بھیجے جا رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کتنا رعوف اور مہربان امام ہے. ایک مرتبہ اس کو زہر ملا ہے، امام کے پاس آ رہے ہیں. اس کی ماں نے منت اور نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں ابن رضا کو 1000 درہم دوں گی. حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عیسائی، یعقوب نامی عیسائی ہے، اس کو پتہ چلا کہ مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، اور جب دربار میں بغیر اطلاع کے بلایا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ قتل ہو جائے گا. وہ پہلے امام کے پاس آیا ہے، دق الباب کر کے کہتا ہے مولا خیر نہیں ہے، آپ میری مدد کیجئے، میرے دل میں آپ کی قدر ہے. اس وقت امام نے فرمایا جاؤ، تجھے کچھ نہیں ہوگا، خیر ہوگی. 100 درہم اس نے نظر کی تھی کہ اگر میں زندہ سلامت آ گیا تو امام علی نقی خدمت میں پیش کروں گا. یعنی امام پھر بھی اس طرح مہربان امام ہے. اس کے مقابلے میں اس کے ظلم اور ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اس کے بعد اس کا جو بیٹا آ رہا ہے، 8 مہینے تھوڑا سا امام کو موقع ملا ہے، لیکن اسی کے زمانے میں، متوکل کے زمانے میں سید محمد کو زہر دی گئی ہے. امام کے جو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے سید محمد تھے. بلد میں جو صاحب جلال وہ سید ہے جس کی قبر ہے بلد کے اندر، سید محمد وہ امام حسن عسکری سے بڑے تھے. 2 ائمہ کے بارے میں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں خیال تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ امام ہوگا. حضرت اسماعیل کے بارے میں یہی تھا کہ یہ امام ہوگا، مگر امام صادق کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام علی نقی کا بڑا بیٹا سید محمد ہے، ان کو امامت ملے گی، مگر ان کو زہر دے دیا گیا. اور یہاں پہ امام خود تشریف لے کے گئے ہیں، سید محمد، اس کے بعد امام حسن عسکری، پھر ایک اور بیٹا امام کا جس کا نام ہے حسین، اور ایک اور جعفر جو جعفر کذاب اور جعفر تواب کہلایا ہے. ایک بیٹی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اولیاء جن کا نام ہے تاریخ کے اندر. اور امام وہاں پہ موجود ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے سوالات کو پیش کر رہے ہیں. یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں جاؤں. امام کی جو علمی کارنامے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے 185 شاگرد اور اصحاب کا نام شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. یعنی ہر شہر کے اندر، کیونکہ جانتے تھے کہ اب غیبت کا زمانہ آنے والا ہے، 11ویں کے بعد 12ویں کا دور آئے گا. اس دور سے باقاعدہ نائبین کا اور ایک نیٹ ورک امام نے قائم کیا ہے. بعد میں جو امام حسن عسکری نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے. اور پھر غیبت صغرا کے زمانے میں بھی یہ نائبین جتنے یہ شاگرد ہیں امام علی نقی کے.
یہ نائبین امام زمانہ جو غیبت صغرا میں ہیں، یہ بھی اصحاب ہیں۔ قم کے اندر امام نے اپنے 5-6 نائبین کو مقرر کیا کہ کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، ہم تک نہیں پہنچ سکو گے سامرا کے اندر، یعنی جب امام تک نہ پہنچ سکو تو امام کے نمائندے تک پہنچ جاؤ۔ یہ امام اپنی زندگی میں قائم کر کے جا رہے ہیں۔ علی ابن ابراہیم قمی، اسی طرح احمد ابن اسحاق قمی علیہ الرحمہ، اسی طرح فضل ابن شازان نیشا پور کے اندر ان کا نمائندہ ہے۔ مختلف شہروں میں، یمن میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ پہ اپنے ریپرزنٹیو کو مقرر کیا ہے، جس کے ذریعے سے امام تک لوگوں کا رابطہ ہو رہا ہے۔ ہدایت کا فریضہ امام ادا کر رہے ہیں۔ پھر بھی چاہنے والے بعض دفعہ سامرا آ جاتے تھے۔ مثلا ابو ہاشم جعفری، اس نے 4 اماموں کی زیارت کی ہے۔ ابو ہاشم جعفری نے، یہ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے تھا، اور بہت سارے کمالات اور فضائل کا ذکر کیا اس ابو ہاشم جعفری نے۔ فقہ کی بہت ساری احادیث ابو ہاشم جعفری سے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا اپنے مولا علی نقی کو، 2 کرامات کا تذکرہ کر دوں، کہ یہ ایک ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ امام نے فرمایا تو کیسا سوال کر رہا ہے، ہم حجت خدا ہیں، انسان تو کیا ہمیں ان چرند و پرند کی زبان بھی آتی ہے۔ اور کوئی پھر بھی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سلیمان نبی اگر ہدہد سے بات کر سکتا ہے تو یہ تو فخر سلیمان ہے۔ کہا ذرا میرے قریب آ، اب اس کے تعجب کو اور بڑھا دیا، ایک کنکری اپنے دہن مبارک میں رکھی ہے، لعاب دہن لگایا، ابو ہاشم جعفری اس کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ ابو ہاشم جعفری نے اس کو اپنے منہ میں رکھ کے نکالا ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے بس اس کنکری کا نکالنا تھا، لعاب دہن علی نقی کی یہ تاثیر تھی، میں 73 زبانوں کا عالم بن گیا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد، جاننے والا نہیں، زبان سمجھنے والا نہیں، زبانوں کا عالم بن گیا۔ ابو ہاشم آ کے کہتا ہے مولا جی کرتا ہے ہر روز آپ کی زیارت کروں، رہتا میں بغداد میں ہوں، آپ سامرا میں ہیں کیا؟ امام نے فرمایا تو اس نیت زیارت سے نکلا کر، صبح کی نماز پڑھ کے خود بخود تو اپنے آپ کو سامرا میں پائے گا۔ طی الارض عطا کر دیا۔ ابو ہاشم کہتا ہے بس میں بغداد سے باہر نکلتا تھا کہ میں زیارت امام علی نقی کو جا رہا ہوں، بس میں بغداد سے نکلا ہوں، صبح کے وقت ظہر کی نماز میں سامرا میں پڑھتا تھا، مغرب آ کے پھر میں اپنے گھر میں پڑھا کرتا تھا۔ ابو ہاشم جعفری، اور بہت سارے مسائل ہیں جو ابو ہاشم جعفری سے ملے ہیں۔ ایک اور شخصیت، اس نے بھی کشف فیض کیا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تہران میں جو زیارت پہ گئے، شاہ عبد العظیم حسنی۔ یوں تو بہت سارے امام زادے ہیں عراق میں، ایران میں، ان کی وصف فقط امام زادہ ہونا نہیں ہے، یہ عالم بھی تھے، یہ نمائندہ امام بھی تھے۔ امام رجوع کے لیے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ شہر رے میں، کلین میں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ شاہ عبد العظیم حسنی سے رابطہ کیجئے۔ اور جس کی وفات کے بعد امام نے فرمایا جو کربلا نہ جا سکے وہ شاہ عبد العظیم کی زیارت کو جائے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کیا عظمت ہے، عظمت کا یہ دلیل ہے۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، یہاں درس ہے ہمارے لیے کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر عمل پہ جزا ملے گی۔ اس نے کیا کیا، اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد امام علی نقی کے پاس آیا، عالم ہے، اولاد امام حسن میں سے ہے، انہی سے کسب فیض کیا ہے، مگر پھر بھی یقین اور مہر ثبت کرانا چاہتا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ آل محمد کا عقیدہ ہے، میرا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ اب امام علی نقی نے اس عقیدے کو پڑھا ہے، کہا یہی میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، تو نے جو جس عقیدے پہ ہے یہ صحیح عقیدہ ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی، ایک اور بندہ ہے جو سلیمان عبداللہ اس کا نام ہے، اصفہان سے یہ چلا ہے، کام نہیں تھا اس کے پاس، بے روزگار ہے، چلو کیپٹل چلتے ہیں سامرا میں، کوئی جاب مل جائے گی، اور یہ اپنا امام کا چاہنے والا ہی نہیں ہے، یہ آ کے بازار سامرا میں کھڑا ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک غل بپا ہوا کہ آج متوکل بڑا غصے میں ہے،
آج شاید وہ اس سید کو قتل کر کہتا ہے کون سید؟ کہا ایک ابھی آنے والا ہے۔ کہا اس سلیمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند شکل والا نورانی شخصیت گزر رہی ہے، بس میرے دل میں ترحم پیدا ہوا، میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، میں نے یہ سنا تھا کہ اس کو شاید متوکل قتل کر دے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کہا اس وقت میں نے دل ہی دل میں دعا کی، ابھی وہ آ رہا ہے، اے اللہ تو اپنا کرم کر، آج اس نورانی اس ہستی کو اس ظالم سے بچا لے۔ بس اتنا اس کے دل میں یہ دعا پیدا ہوئی۔ امام گزرے قریب سے، مسکرا کے اس نوجوان کو دیکھا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تو واپس اپنے وطن چلا جا، اللہ تجھے کثیر المال بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے کثیر اولاد بھی عطا کرے گا۔ یہاں بھی درس ہے ہمارے لیے، یہ جو دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، جو بھی کار خیر کرتے ہیں، امام علی نقی کے لیے مقبل خصوصی جنہوں نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس نے فقط دل میں دعا کی ہے امام علی نقی کے لیے، اور امام نے فوراً کہا ہے جا جس کام کے لیے آیا ہے تجھے اب اس شہر میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واپس چلا جا۔ علمی خدمات جو میراث ہمارے پاس امام علی نقی کی پہنچی ہے، زیارت جامع کبیرہ ہے۔ واقعاً ہمارے پاس خزانے موجود ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مفاتیح الجنان یہ خزانے موجود ہیں، معصومین کی دعائیں صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو زیارت ہے، یوں تو ہر زیارت معصومین سے جو آئی ہے باکمال زیارت ہے، لیکن علماء نے لکھا، اس کی شرح لکھی گئی، آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کی بہت بڑی شرح لکھی ہے اس زیارت جامع کبیرہ کی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے متعلق تھا کہ جب بھی وہ نجف میں امیر المومنین کی زیارت کو جاتے تھے یہ زیارت کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے ہر روز بلا ناغہ۔ اسی طرح آیت اللہ مراشی نجفی نے یہ اپنے شاگردوں کو تاکید کی ہے ہر صبح زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ہر معصوم کے روزے پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ بنیاد عقائد امامت ہے، کیونکہ اس زمانے میں ناسبی پیدا ہو گئے تھے، متوکل جیسا ناسبی تھا۔ امام نے بتایا کہ امامت کیا ہے، جو معرفت امامت حاصل کرنا چاہتا ہے پھر زیارت جامعہ جا کے پڑھ لے، اسے پتہ چلے گا کہ امامت کیا ہے۔ اسی طرح کوئی توحید سمجھنا چاہتا ہے تو نہج البلاغہ پڑھے یا دعائے جوشن کبیر جا کے پڑھے، اسے پتہ چلے کہ مقام توحید کیا ہے۔ اور اگر مقام امامت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیارت جامع کبیرہ کافی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیارت جامع کبیرہ کے فضائل عرض کروں۔ ایک اور زیارت ہے، زیارت غدیر، یعنی جب مولا کو مدینہ سے سامرا لے جایا جا رہا ہے، کوفہ میں ٹھہرے، اس دن غدیر کا دن تھا، 18 ذی الحج کا دن تھا، اور امام تشریف لے آئے کوفہ میں نجف، اور وہاں پہ زیارت پڑھی ہے۔ اب نجف جائیں، وہاں جو کتابچہ ہوتا ہے زیارتوں کا، اس میں زیارت غدیر موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ فقط غدیر کے دن، کسی دن بھی آپ اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس زیارت کا خاصہ یہ ہے، جو زیارات سے واقف ہیں، جو زیارات کو پڑھتے ہیں، زیارات پہ جائیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جب بھی زیارت پہ جائیں آپ جانے سے پہلے پریپیئر ہو کے جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ اور جملہ بہتر کروں، آپ روزہ دیکھنے روزے کے پاس نہیں جا رہے، آپ امام کے پاس جا رہے۔ کچھ لوگ زری تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں، مقصد ہے امام تک پہنچا جائے، آپ امام تک جا رہے ہیں۔ پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، یہاں سے نکلنے سے پہلے۔ آداب زیارت میں سے بھی ہیں کہ گھر سے پہلے 3 دن روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح پاک و صاف کریں کہ آپ کن مقامات پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ زیارت میں جا کے دیکھیے گا۔ باقی زیارات کے اندر آپ کو آیات قرآن نہیں ملیں گی، بہت کم ملیں گی زیارات کے اندر۔ یہ واحد زیارت ہے کہ میں نے دیکھا 30 قرآنی آیات موجود ہیں اس زیارت غدیر میں، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ یعنی امام نے مقام امامت بتایا ہے اس زمانے میں، کیونکہ ضرورت تھی اس زمانے میں، اس لیے امام نے، اور واقعاً کربلا کی طرف متوجہ کیا ہے امام نے۔ وہ کربلا سے روک رہا تھا متوکل، اور ہمیں ملتا ہے امام بیمار ہیں، لوگوں کو بلایا، کہا کہ جاؤ میرے لیے جا کے کربلا میں دعا کرو۔ اور اس نے کہا بھی، صحیح سائل نے، مولا آپ خود بھی امام ہیں، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کربلا جا کے زیارت کیجئے اور روضہ حسین پہ اس قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کیجئے۔
تو امام نے فرمایا بے شک ہماری دعا بھی قبول ہے، ہم بھی امام ہیں، لیکن اس کی مظلومیت زیادہ ہے۔ اور یہاں علماء مثال دیتے ہیں یعقوب خود بھی دعا کرتا نا آنکھیں مل جاتی، یہ یعقوب کی کیونکہ مظلومیت تھی اس لیے اس مظلوم کے کرتے سے یعقوب کی آنکھوں کو شفا مل رہی ہے۔ کہا کہ بے شک ہم امام ہیں لیکن اس مظلوم کی مظلومیت کہ جا کے اس روزے پہ دعا کیجیے۔ بس عزادارو، اس مظلوم کی شہادت کا یہ تاریخ گزری ہے 3 رجب۔ زہر ملا ہے میرے اس امام کو، معتز نے زہر بھیجا ہے، بعض نے معتمد کا لکھا ہے، لیکن صحیح روایت جو میں نے پڑھی وہ معتز کا ہی زمانہ ہے۔ اس ملعون نے زہر دیا ہے، میرے اور آپ کے مولا کو زہر ملا ہے اور زہر کا اثر ہوا، اور امام حسن عسکری کی گود میں سر ہے، اور امام حسن عسکری کو وصیتیں کی ہیں امام علی نقی نے، بیٹا میں یہ وصیتیں تجھے کر رہا ہوں۔ پھر امام علی نقی کا ان کو غسل دیا امام حسن عسکری نے، کفن خود دیا ہے بیٹے نے، خاندان والے موجود ہیں، انہوں نے گریہ کیا ہے۔ ہاں بعد میں ایک جنازہ معتمد عباسی نے بھی پڑھا ہے، لیکن گھر میں جنازہ امام نے پڑھا ہے۔ میں کہوں گا اے امام حسن عسکری، آپ کا بابا دنیا سے جا رہا ہے، بے شک آپ کے بابے کو زہر ملا ہے، پردیس میں ہیں آپ، وطن نہیں ہے مدینہ، مگر پھر بھی آپ نے غسل تو دیا ہے نا اپنے ہاتھوں سے بابا کو، آپ نے کفن تو پہنایا ہے نا، آپ نے قبر میں اتارا تو ہے نا اپنے بابا کو، آپ نے قبر تو بنا لی ہے نا اپنے بابا کی۔ لیکن رسول نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ آئیے ذرا رخ کر لیجئے کربلا کی طرف، کربلا میں بھی ایک مظلوم ہے، بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، سید سجاد موجود ہیں۔ کیا منظر ہے 11 محرم کو جب قافلہ گزارا گیا نا مقتل سے، علی کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا ہے، ایسا بین کیا زینب ام کلثوم نے، دشمن بھی رو رہا تھا، یہی تو کہا تھا انت اخی الحسین، اور میرا ماں جایا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، ابھی رو رہی تھی زینب علیا مقام کہ ایک مرتبہ بیمار کربلا سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی، اپنا غم بھول گئی زینب۔ اے سجاد تیرے چہرے پہ یہ موت کی زردی کیسی؟ اے سجاد یا بقیت جدی، اے ہمارا باقی رہ جانے والا سردار، تجود بنفسک، تو نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ سجاد نے یہی تو فرمایا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، اور میرا بابا بے گور و کفن بابے کا لاشا پڑا ہے، سجاد کے ہاتھ پسے پشت بدے ہے، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری روایت عرض نہ کر دوں عزادارو، جب بیویوں کو سوار کرنے کا حکم، خود نہیں اٹھی بیویاں، سخت روایت اٹھایا گیا ہے، میں نہ پڑھ سکوں گا، تازیانوں سے جدا کیا گیا۔ بس سید سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب نے امام حسین کے اس کٹے لاشے کا بے سر لاشے کا طواف شروع کیا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیر تو ہے، آپ اس بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ سنو گے عزادارو کیا فرمایا؟ سجاد بیٹا، جب بھی میں مدینہ میں حسین سے الوداع کرتی تھی، میں حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتی تھی، آج مجھے حسین کے جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں مل رہی، اور میں دیکھ رہی ہوں جہاں کوئی زخم نہ ہو میں الوداع کروں اپنے حسین کو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما،
بار الہ سوائے غم اہل بیت کے ان مومنین و مومنات کو کوئی غم نہ دے۔ مومنین مومنات جو بھی یہاں موجود ہیں، بار الہ مظلومیت امام عسکری امام علی نقی کے صدقہ میں بار الہ ہر مومن و مومنہ کو اس کی حاجت عطا فرما۔ آج جن مومنین و مومنات نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ادارے میں جو مومنین مومنات خدمت انجام دیتے ہیں، بالخصوص قبلہ مولانا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ مومنین دنیا میں جہاں کہیں ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں معرفت آئمہ نصیب فرما، ان کی سیرت پڑھنے ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا، نجف کاظمین، سامرہ مشہد، جنت البقیع، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔